اس کو نہ کروں تو میری طبیعت خوش نہیں ہوتی۔ کام کو مشغلہ بنانا، کام کے اندر کھپ جانا، یہ ان کی طبیعت تھی۔ معمولی اگر ہوش آتا تو پھر لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، مطالعہ کرتے، لکھتے مسلسل۔ یہ ایک دفعہ کہیں سفر میں تھے، دور کی سفر میں، تو رات کو میرا پیٹ ٹھیک نہیں تھا، میں 1:45 بجے اٹھا، 1:45 بجے اٹھا پیٹ کی وجہ سے۔ تو حضرت سو رہے تھے، تو میں آہستہ آہستہ اٹھا، لیکن پھر بھی حضرت بیدار ہوئے تو مجھے فرمایا اچھا تم 1:45 بجے اٹھتے ہو، آئندہ میں بھی 1:45 بجے اٹھوں۔ میں نے کہا حضرت میرا پیٹ خراب ہے، میں 1:45 بجے اٹھتا نہیں ہوں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ حضرت کے اندر تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا کاکا خیل دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا، الحمدللہ مجھے بڑی اس بات پہ خوشی ہوئی، یہ غم کا موقع ہے، صدمے کا موقع ہے، لیکن اس طرح منظر ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ صبح سے حضرت کی میت یہاں پر پڑی ہوئے، لوگ آ رہے ہیں، سارے لوگ زیارت کر رہے ہیں، کوئی دکم پھیل نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ یہ حضرت نے جو اپنے آپ کو تھکایا ہے، یہ ہمیں دیا ہے، یہ ہمیں ہاتھ کے اندر یہ دیا ہے، یہ ترتیب اللہ جل شانہ وہ خود بخود چلا رہے ہیں۔ ہم نے جنازے دیکھے ہیں علماء کرام کے، محدثین کے، بڑے بڑے حضرات کے، ایسا شور ہوتا ہے کہ آدمی دعا نہیں کر سکتا، جنازے کا پتہ نہیں چلتا کہ جنازہ ہوا یا نہیں ہوا۔ ابھی صبح سے حضرت کی میت بڑی ہے اور لوگ آ رہے ہیں، سب کی ملاقات بھی ہوتی ہے الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت کے ہاں تکلفات نہیں تھی، حضرت کے ہاں رسومات نہیں تھی، اس سے جھجک محسوس کرتے تھے، تنگ ہوتے تھے۔ اس لیے یہاں کی ترتیب میں آپ حضرات نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ابھی بیان کے لیے فلاں آ رہا ہے، ابھی فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے مدارس کے اندر رسمی جلسے ہوتے تھے وہ ترتیب یہاں پر نہیں ہے۔ تکلفات سے حضرت بہت زیادہ دور ہوتے تھے، اور میں نے بارہا یہ محسوس کیا کہ جب بھی حضرت کی کسی مجلس کے اندر کسی نے کوئی جملہ ایسا کہا کہ حق اس کے خلاف ہوتا تھا، وہ حق کے خلاف ہو جملہ، تو آپ نے فوراً اس پر نکیر کی، اور ہنستے مسکراتے نکیر کی کبھی کبھی۔ یعنی اگر 2 یا 2-3 آدمیوں کی، ساتھیوں کی مجلس ہوتی، ایک عالم صاحب نے ایک دفعہ حضرت کے سامنے کہا، ہمارے ہاں پشاور میں کمرے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تیسرا میں تھا، انہوں نے کہا کہ فلاں سے میں نے کہا کہ ابھی تیری بزرگی کا پتہ چلے گا، اس لیے کہ اس کی ابھی شادی ہوئی 60 سال کی عمر میں، تو میں نے کہا تیری بزرگی کا ابھی پتہ چلے گا یہ شادی کے موقع پر۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ نکاح کرنا بزرگی کے خلاف تو نہیں۔ آہستہ سے کہا اور اس کو سنایا ان کو کہ نکاح کرنا بزرگی کے خلاف تو نہیں ہے۔ جو بھی بات کان میں پڑ جاتی ایسی کہ جو حق کے موافق، شرع کے موافق نہ ہو تو فوراً اس پر نکیر فرماتے، اور حضرت کی یہی طبیعت ثانیہ تھی کہ اس سلسلے میں ملک کے اندر برسر اقتدار طبقے میں، حکمرانوں کے اندر جہاں کوئی خامی دیکھی تو اللہ کے لیے، اصلاح کی خاطر، امت کی خیر خواہی کے لیے، ملک کی خاطر حضرت نے ان کو متنبی کیا، اور ایسے تحریر کہ جس سے جو ہے وہ سب کے اس میں خیر ہو، اس انداز سے حضرت متنبی فرماتے تھے۔ اس لیے کون سی چیز ہم حضرت کی یاد کریں؟ دنیا سے گئے لیکن ہنستے ہنستے گئے۔ یقین کریں کہ مجھے آخر تک میں نے محسوس کیا، کل جب ہم اسلام آباد کے اندر تھے، اللہ جل شانہ نے یہ کرم فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں چلا جاؤں فوراً۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ابھی ہسپتال میں آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں، میں نے کہا نہیں چھوڑیں گے تو میں پھر بھی جاؤں گا۔ جب میں آیا، اور زبیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، اور حضرت کے 2 بھائی باہر سے تشریف لائے تھے، وہ حضرات بھی تھے، دوسرے حضرات بھی تھے، تو تقریباً روح نکلنے سے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ پہلے میں پہنچا۔ اس کے بعد حضرت انتقال ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت چلے گئے،
یہ خیال بھی نہیں آ رہا تھا کہ حضرت جائیں گے. آخر تک یعنی ہنستے ہنساتے. خود ان کے ہنسنے کا سنانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ساری پریشان نہ. کئی مرتبہ مجھے کہا کہ لیکن میرے بال خالص سفید ہیں، میں اس لیے رنگ دیتا ہوں تاکہ دشمن خوش نہ ہو اور ساتھی پریشان نہ ہو، یہودی خوش نہ ہو، کافر خوش نہ ہو. نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، تکلیف سہتے تھے لیکن کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. کرسی میں کبھی بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی. اخیر میں تہجد کے لیے 2 آدمیوں نے پکڑا اور نماز پڑھی. اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے کہ دشمن خوش نہ ہو کہ آدمی بیمار، اور ساتھی مایوس نہ ہو کہ یہاں سے چلا جا رہا ہے. آخر تک ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. اور جب خاموشی ہوتی تھی تو پھر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، تعلق مع اللہ سے باتیں کرتے تھے. ہم محسوس کرتے تھے ساتھی. یہ خاموشی اور تنہائی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اور جب ساتھ ہی جاتے تو ایسا ہوتا تھا جس طریقے سے ہمارے گپ شپ کے ایک ساتھی. اللہ جل شانہ حضرت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ میں خود اپنے آپ کو بھی اور تمام ساتھیوں کو صبر کرنے کہتا ہوں کہ اس موقع پر صبر کرنا وہ ہمارا فرض بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بری کا جو سانحہ ہے اس جیسا سانحہ کوئی اور نہیں لے گا. وہ صحابہ کرام نے سہ لیا، صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا. اور پھر ہمارے ان جیسے حضرات کا سانحہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس موقع پر صبر کرنا چاہیے. پھر حضرت کے بھائیوں، بھتیجوں، حضرت کے صاحبزادوں اور پورے اہل کربوغا والوں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ جل شانہ نے ہمیں دی تھی. اللہ جل شانہ کی عادت کریمہ ہے، جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ ایک مقرر وقت لے کے آتا ہے، پھر اللہ کی قضاء اور قدر میں گزارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کا صدمہ ہوتا ہے. ہم اس کی تشنگی، انتہائی تشنگی محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے الحمدللہ اس بات کی تسلی، حضرت کی تقریباً 12 سال اولاد نہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کو 12 سال کے بعد حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسے انتہائی صلاحیتوں والا بیٹا عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے. مجھے امید ہے انشاءاللہ، توقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ حضرت کا ایسا نہیں تھا. پوری تحریک اور حضرات اس سے واقف ہیں. سید عدنان کاکا خیر صاحب نے بھی بات بتائی، اور جو حضرات یہاں پر آتے ہیں اور وہ بھی واقف ہیں. حضرت کو پوری امت کی فکر، جو رونا ہوتا تھا تو وہ اپنے آپ کے لیے صرف نہیں ہوتا تھا، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتا. اپنے اولاد کو انہوں نے ایسی جگہ میں آگے نہیں کیا کہ جہاں پر وہ معزز دے کے جائیں. ان کے اندر وہ خوبو حضرت کی وہ تربیت کے آثار میں دیکھتا ہوں. ہماری کوشش رہی تھی مدرسے کا معتمم کہ اپنے صاحبزادے کو آگے کرے کہ آئندہ اہتمام جس طریقے سے چلائے جس طریقے سے میں چلاتا تھا. انتظامی امور کا، یہ دنیا کی رسمی چیزوں کا انہوں نے خیال نہیں کیا، نہ اپنے اولاد کا وقت اس میں ضائع کر دیا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے اللہ جل شانہ کو پسند آئے، وہ کچھ کام کرے رکھا، اور ہمیشہ ان چیزوں کے اندر جو دنیا کا کچھ حصہ ہوتا ہے ان کو بھی اس میں پیچھے رکھے. تو آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے، اور میں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ اس تحریک کے مشن کو مجھے مولانا برکاتہم العالیہ کے وہ میرے امیر ہوں گے، میں ان کا مامور ہوں گا، اور اس طریقے سے جس طریقے سے وہ مشورہ لیں گے، جہاں جس موقع پر جو ضرورت پڑے گی اس کے لیے میں انشاءاللہ تیار ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ترتیب یہاں کربوغا شریف کی پہلے سے انشاءاللہ وہی ترتیب چلے گی. جو چلے ہیں مسلسل سال بھر چلتے ہیں. لوگ آتے ہیں پاکستان کے ایک کونے سے آتے ہیں، دوسرے کونے سے آتے ہیں، الحمدللہ مسلسل چلتا رہے گا، اور اس میں کوئی کمی انشاءاللہ نہیں آئے گی.
اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ وہ صلاحیتیں تو دوسری تھی جو حضرت کے پاس، ہمیں تو کچھ نہیں آتا۔ اور پھر ان چھوٹوں کے لیے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ یعنی خصوصی مدد ان حضرات کے ساتھ، حضرت کے صاحبزادے کے ساتھ فرمائیں کہ اللہ پاک اس تحریک کو جو ہے وہ اور آگے بڑھائے اور ترقیات سے نوازے۔ تو انشاءاللہ جو ترتیب اجتماعات کی تھی وہ بھی چلے گی، اعتکاف کی جو ترتیب ہے وہ بھی چلے گی، اور اس طریقے سے چلوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی چلے گی، جو مشورے ترتیبیں ہیں وہ بھی چلے گی، جو مشورے ہوتے تھے اور جو جہاں اجتماعات ہوتے تھے تو حضرت اس سے خوش ہوتے تھے۔ حضرت دیکھتے تھے الحمدللہ بیماری کے اندر جو حضرت نے مختصر تقریباً 5 منٹ جو بیان فرمایا تو اس میں بھی حضرت نے یہی میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی نہ ہو تو تب بھی کام چلتا ہے۔ اس سے خوش ہوتے تھے کہ اگر سفر میں جاتے تو ہر طرح کی بات کرتے۔ دوسری، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، امت کو یکجا کرنے کے لیے حضرت نے جو بھی چیز سامنے آئی اس کو استعمال کیا۔ یہاں تک کہ میں نے کبھی بھی حضرت کو میرے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھے کسی کی غیبت کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا۔ غیبت تو دور کی بات ہے، بلکہ حضرت جو ساتھی اس وقت نہیں ہوتے تھے مجھے کہتے تھے کہ فلاں آپ سے محبت کرتا ہے، فلاں آپ سے محبت کرتا ہے، فلاں بہت اچھا آدمی ہے، فلاں بہت اچھا آدمی ہے، فلاں بہت کام والا آدمی ہے۔ تو کبھی کبھی رش آتا تھا کہ جس طریقے کہتے تھے میں بھی اس طریقے بن جاؤں، سامنے والے کی نہیں دوسرے حضرات کی۔ وہ حضرت چاہتے تھے کہ آپس میں ان ساتھی ایک ساتھ رہیں، اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بھائی اور بھتیجوں کے ساتھ بھی یہ کر کے دکھایا۔ حضرت دسترخوان پہ اپنے بھائی اور بھتیجوں کو ایک ساتھ بٹھاتے تھے اور ایسی گپ شپ لگتی تھی جس طریقے